وقت ایجوکیشن کی ایسی ضرورت ہے کہ جیسے انسان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، دوسری ضروریات ہیں. آج کل کیا ہے کہ ہمارے یہاں پر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم، ہمارے سماج کے لوگ جو ہے شادی بیاہ میں خوب خرچ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں ایجوکیشن پر ان کا خرچ بہت کم ہوتا ہے. شادی بیاہ کے مقابلے میں 10% بھی نہیں ہوتا. ہم کو چاہیے کہ ہم ایجوکیشن کے پرپس سے، دین اسلام کے تعلق سے بھی اور عصری تعلیم کے حساب سے بھی ہم کو اپنی اولاد پر خرچ کرنے کی ہماری ذمہ داری ہے. اور انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا کوئی ذریعہ ہوتا ہے تو وہ علم ہوتا ہے. وہ علم ہم کو ہمارے بچوں کو سکھانا ضروری ہے. کیا قدم اٹھانے چاہیے مسلمانوں کو؟ اس وقت تو ہمارے یہاں پہ صفا بیت المال والوں نے شروع کیا ہے ماشاءاللہ. CBSE بورڈ کا جو انہوں نے کیا ہے، اس طریقے سے جدید تعلیمات جو بھی ہیں اس کو ہم نے اڈاپٹ کرنا چاہیے. جو بھی نئے تعلیمات آتی ہیں ہم کو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی اسی تعلیم دینا چاہیے. جیسے کہ ہمارے بچے جو ہے IAS بنے، IFS بنے، IPS بنے، یہ بہت ضروری ہے. بھائی اس کی کمی بہت ڈھیر ساری وجوہات کی بنا پر ہے. اس میں سب سے زیادہ کمی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ تاریخی طور پر جو حادثات ہوئے ہیں، یعنی ملک کی تقسیم کے بعد جو مسلمانوں کا حال رہا ہے، وہ ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ اس نے اثر انداز کیا ہے اس چیز کو. لیکن الحمدللہ ہم لوگ اس سے ابھر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حالات بہت بہتر ہوں گے انشاءاللہ. کیا قدم اٹھانا چاہیے ایجوکیشن کے لیے مسلمانوں کو؟ وہ تو ابھی میں نے اپنی تقریر میں کہا ہی کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے اسکول بنانے چاہیے، اور جو اسکول حکومت کے ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور بچوں کو ایسی تعلیم دینی چاہیے جس میں قرآن اور عربی اور جو اسلامک اسٹڈیز ہے وہ فوکس میں رہنی چاہیے. اس کے اوپر جتنی چیزیں وہ سب قائم ہونا چاہیے. جب ہم ایسا اسکول بنائیں گے تب بہتر تعلیم ہوگی. مدرسوں کا حال بہت برا ہے، اس کی بہتری حل کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اساتذہ کی تنخواہ کو بہتر کریں گے تو مدرسے کا حال بہتر ہو سکتا ہے. اور ایجوکیشن کیوں ضروری مسلمان بچوں کو؟ ایجوکیشن کیا؟ ایجوکیشن کی جو اہمیت ہے جی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ایجوکیشن کی اہمیت کم نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو تعلیم کے فوائد پتہ نہیں ہیں. ایجوکیشن کی اہمیت تو دن بدن عیاں ہوتی جا رہی ہے. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے ایجوکیشن نہ صرف یہ کہ پیسہ کمانے کے لیے بلکہ اپنے اطمینان کے لیے بھی ضروری ہے، اللہ سے لگاؤ کے لیے ضروری ہے. تو اگر ایجوکیشن صرف پیسہ کمانے کے نقطہ نظر سے ہم لوگ نہ لیں، صرف اپنے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے نہ لیں بلکہ اللہ سے تعلق کے لیے لیں، تو دونوں فائدہ آٹومیٹکلی آتا ہے. کیا پیغام دینا چاہیں گے مسلم بچوں کے لیے؟ تعلیم میں ایکسیلنس پیدا کریں، تعلیم میں ایکسیلنس پیدا کریں انشاءاللہ. سب سے پہلے شکر ہے اس ذات کا جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر ہماری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر قرآن شریف نازل کیا اور ہمیں علم سکھایا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں جیسا کہ اس کی عبادت کرنے کا حق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں صفا بیت المال کی ٹیم کا اور صفا پبلک اسکول کی ٹیم کا، جن لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی. بارک اللہ فیکم جمیعا. آج میرا موضوع جو مجھے دیا گیا ہے وہ ہے تعلیمی مراکز، تعلیمی پس منظر، نصاب، تعلیم کا طریقہ. اس پر مجھے گفتگو کرنی ہے. وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ جتنا مختصر کر سکوں اس کو اتنا کروں، لیکن انشاءاللہ کچھ تفصیل ہوگی. سب سے پہلے تعلیمی نقطہ نظر سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا کیا حال ہے. ماشاءاللہ بارات اللہ تبارک تعالیٰ اس شادی کو کامیابی عطا فرمائے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی تعلیم کے میدان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے.
اچھا میں جو باتیں بھی کروں گا اس میں بہت ڈھیر سارے نمبر ہوں گے، تو آپ کا ایکٹیو پارٹیسپیشن چاہیے. اگر آپ دل لگا کر کے سنیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہم لوگوں کا یہ حال ہے ابھی ہندوستان کے اندر، اگر ہم 100 بچوں کو لے لیں، یعنی اگر ہم یہ مان لیں کہ مسلمانوں کے صرف 100 بچے ہیں، پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے صرف 100 بچے ہیں، 50 بچیاں ہیں، 50 بچے ہیں. ایک بات اور کہتا چلوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجمع میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں. میں ایسا سمجھتا ہوں کہ اگر مجمع میں ایسی بات کی جائے تو لوگ سمجھیں گے بھی انشاءاللہ اور بات آگے بھی بڑھے گی. مجھے آپ سے ایسی امید ہے کہ آپ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ. تو اگر پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے صرف 100 بچے ہیں، یعنی 100% بچوں کو لے لیں، جس میں 50% تقریباً بچیاں ہیں، 50% بچے ہیں، سب کی عمر 6 سال ہے، سب کی عمر 6 سال ہے، اور انہیں ایک کلاس روم میں جمع کر رہے ہیں. سب کو ایک کلاس روم میں 6 سال کے بچے بچیاں جمع کر لیا 100 ہیں. تب اس دن میں اور آپ ان کے والدین کی حیثیت سے یہ طے کرتے ہیں کہ 43 کو نہیں پڑھانا ہے، 43 بچے اور بچیوں کو نہیں پڑھانا ہے، اور ان کو نکال کر کے ہم لوگ اس درسگاہ سے نکال کر کے باہر کر دیتے ہیں. کہتے ہیں بیٹا اور بیٹی تمہاری قسمت میں انگوٹھا چھاپ رہنا ہے، تو انگوٹھا چھاپ رہے گا. اس میں سے پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 3.5 بچہ، 4 مان لیجئے، 4 بچے کو ہم لوگ بھیجیں گے مدرسے. تو پہلے 43 نکل گئے، 57 بچے، 4 اور نکل گئے، تو 57 میں سے 4 گیا، 54 بچ گئے. اب یہ 54 بچوں کا قافلہ شروع ہوا ہے پہلی جماعت میں. جب یہ 10ویں جماعت تک پہنچتا ہے یہ قافلہ تو صرف 17 بچے بچتے ہیں، صرف 17 بچے. تو امت مسلمہ جس کے جب قرآن نازل ہوا تو پہلا جو کلمہ نازل ہوا وہ تھا اقرا، پڑھو. اس امت کے لوگ کا حال یہ ہے کہ ہم صرف 17 بچوں کو 10ویں جماعت پاس کروا پا رہے ہیں. پھر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، بی اے بی ایس سی انجینئرنگ میڈیکل میں پہنچتا ہے. تو بی اے بی ایس سی انجینئرنگ میڈیکل میں کرنے والے صرف 4 بچے رہتے ہیں. اخیراً صرف 4 بچے رہتے ہیں، جس میں سے 1 لڑکی 3 لڑکا، 1 لڑکی 3 لڑکا. اس کے بعد ہم لوگ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ جو اوپر سے IAS IPS IRS وغیرہ 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 جتنے UPSC کے کیڈر ہے اس میں مسلمان نظر نہیں آ رہے، تو نظر کیسے آئیں گے؟ صرف 4 ہی پاس کرا دیں نا بھائی، تو نظر کہاں سے آئیں گے؟ صرف 4% بچے ہمارے ایسے ہیں جو بیچلر لیول تک پہنچ پا رہے ہیں. اس تناسب کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. 100% بچے ہمارے جب چلتے ہیں نیچے سے، جب وہ اوپر پہنچے تو 100% بچوں کو چاہیے کہ وہ 10ویں جماعت پاس کریں، اور پھر 100% بچوں کو چاہیے کہ 12ویں جماعت پاس کریں، اور پھر 100% بچوں کو چاہیے کہ وہ بی اے بی ایس سی پاس کریں. اور پھر آپ دیکھیں کہ UPSC میں، اسٹیٹ سروسز میں ہمارے بچے آئیں گے، ضرور آئیں گے. تناسب ابھی اتنا ٹلٹڈ ہے، اتنا مائل ہے ایک جانب کہ نہیں آ پاتے ہیں. تو یہ اصل وجہ ہے یہاں پر. اب یہ جو 4 بچے ہم نے پاس کروائے ہیں یہ کس اسکول میں جا رہے ہیں، یعنی کس کالج میں جا رہے ہیں؟ جو بی اے کیا، بی ایس سی کیا، انجینئرنگ کیا، میڈیکل کیا، یہ کیسے کالج میں جا رہے ہیں؟ اس کو بھی سمجھیے. اور پھر میں آپ کو ایک مثال دوں گا. ہندوستان میں یہ مان لیجئے کہ صرف 100 بچے ہیں، پورے ہندوستان میں یہ مان لیجئے کہ 100 بچے ہیں تمام، اور یہ طالب علم ہیں جو 12ویں جماعت پاس کر چکے ہیں. 100 بچے ہیں 12ویں جماعت پاس کر چکے ہیں. پورے ہندوستان میں صرف 100 بچے ہیں. ان میں سے 3% بچے ایک طرف جائیں گے اور 97% بچے ایک طرف جائیں گے. اس کو سمجھیے، 3% بچے، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، تمام صرف 100 بچے ہیں پورے ہندوستان میں. 3% بچے، 3 بچہ ایک طرف جائے گا سسٹم میں، اور 97 بچے ایک طرف جائیں گے. پورے ہندوستان میں 143 یونیورسٹیز ہیں. اس میں 164 یونیورسٹی کا ٹائٹل جو ہے وہ ہے انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس. انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس.
اس میں کون کون سی یونیورسٹی آتی ہیں؟ اس میں آتی ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، انڈین انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز، اس قسم کی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ، آئی سر، نائسر، اس قسم کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ ادھر آتی ہیں۔ یہ ہیں 164 یونیورسٹی۔ 164 یونیورسٹی میں صرف 3%، 100 بچے اگر ہیں تو 100 بچے میں 3% بچے ادھر 164 یونیورسٹی میں جائیں گے، 3% بچے، 57% بچے ادھر جائیں گے۔ جو باقی کی تقریباً 900 یونیورسٹیز ہیں بچی، اس میں جائیں گے 57% بچے۔ اب بجٹ کیسے ایلوکیٹ ہوا ہے اس کو سمجھیے۔ میں نے پہلے کہا تھا بہت نمبر بتاؤں گا آپ کو، یاد رکھنے کی ضرورت پڑے گی۔ بجٹ کیسے ایلوکیٹ ہوگا؟ 3% کو پڑھانے کے لیے 52 روپے خرچ کیے جائیں گے۔ اگر آپ کے پاس صرف 100 روپے ہے ہندوستانی حکومت کے پاس اگر صرف 100 روپے ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے، تو 52 روپے خرچ ہوں گے 3 بچے پر۔ 52 روپے خرچ ہوئے 3 بچے پہ، اور 97 بچے پر، 97 بچوں پر 47 روپے خرچ ہوں گے۔ 47.5 12.5 47 روپے خرچ ہوں گے 97 بچوں پہ، 97 بچوں پہ، اور ادھر 3% بچے پر 52 روپیہ۔ آپ کا بچہ ادھر جانا چاہیے یا ادھر جانا چاہیے؟ ادھر جانا چاہیے، یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ کا بچہ ادھر والے انجینئرنگ کالج میں جائے گا تو اس کی تنخواہ ہوگی 10,000 روپے مہینہ، اگر نوکری ملی تو۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایسے انجینئرس کو جو کسی نہ کسی انجینئرنگ کالج سے پڑھ کر کے آئے ہیں اور ان کے پاس نوکری نہیں ہے ابھی، ہے نا؟ اور اگر 10,000 روپے کی نوکری مل جائے تو فوراً لے لیں وہ لوگ، صحیح بات ہے نا؟ تو اگر ادھر سے جائیں گے 900 یونیورسٹیز کے آس پاس تو ادھر یہ حشر ہوگا۔ ادھر اگر جائیں گے تو سال کا جو شروع ہوگا وہ 10 لاکھ روپے ہے۔ تو ادھر بچے کیسے جائیں گے؟ سوال یہ کہ ادھر بچے کیسے جائیں گے، یہ سوال ہے جو آپ کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ میرا بچہ، میری بچی ادھر کیسے جائے گی، یہ انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس میں کیسے جائیں گے۔ رحمانی 30 میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو رحمانی 30 کا نام پتا ہوگا۔ رحمانی 30 میں الحمدللہ رب العالمین اس چیز کو ہم لوگ 2009 سے اس پر کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے، مجھے بے پناہ خوشی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ کووڈ کے موسم میں بھی 68 بچے IIT کے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ 68۔ آپ کسی ایک ایسے انسٹیٹیوٹ کا نام جانتے ہیں جہاں سے 2 بچے کامیاب ہوئے ہوں؟ بہت مشکل سے ملے گا کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ جہاں سے 2 بچے IIT گئے ہیں، بہت مشکل سے ملے گا۔ 37% بچے میڈیکل کے امتحان میں کامیاب ہوئے، 37% میڈیکل کے امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، جس میں نیٹ میں کامیاب ہوئے ہیں، جس میں انہیں فری گورنمنٹ میڈیکل سیٹ ملی۔ ٹھیک اسی طرح کا کام چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے ایگزام میں ہوا ہے، لاء میں ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے IIT نہیں جا سکتے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے NIT نہیں جا سکتے، IIIT نہیں جا سکتے، آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں نہیں جا سکتے، جا سکتے ہیں۔ کہاں پہ کمی ہے؟ کمی ہے ایکسلنس میں۔ ہمارے اسکول ایکسلنس کے لیے نہیں پڑھا رہے۔ میں آپ کو 2-3 مثال دیتا ہوں نصاب کے تعلق سے۔ ٹھیک، نصاب کے تعلق سے میں آپ کو 2-3 مثال دیتا ہوں۔ اکثر اسکول اس بات سے جھوجتے ہیں کہ ان کا سلیبس مکمل ہو جائے، اکثر اسکول اس بات سے جھوجتے ہیں اور نہیں مکمل کرا پاتے اپنے سلیبس کو، اور یہ کم سے کم معیار ہے تعلیم، اکثر اسکول۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں کو اسکول میں پوچھنی چاہیے اپنے اسکول میں، اور انشاءاللہ صفا پبلک اسکول کے لوگوں سے ہی پوچھنی چاہیے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ مکمل کرا رہے ہیں اور انشاءاللہ کرائیں گے کہ پورا سلیبس مکمل ہو۔ یہ سب سے کم درجہ ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ بچہ جب پاس کرتا ہے، پہلی جماعت سے دوسری جماعت میں جاتا ہے، تو اس کو تمام وہ بات پتہ ہے جو دوسری جماعت کے لیے ضروری ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا بچہ
جب وہ پاس کیا ہے پہلی جماعت سے اور اس کو آئے ہیں 50% نمبر یا 40% نمبر یا 35% نمبر پاس مارکس 35%، تو 35% نمبر لے کر کے اس کو وہ تمام بات سمجھ میں آ گئی ہے جو مؤلف نے جس نے دوسری جماعت کی کتاب لکھی ہے اور جو اسٹینڈرڈ ہے دوسرا، اس ہدف کو پا لیا۔ میں پھر دوبارہ کہتا ہوں، ہمارے بیٹے کو 35% نمبر آیا، ہم نے سمجھا کہ وہ پاس ہو گیا، اس کو دوسری جماعت میں بھیج دیا۔ جس نے کتاب لکھا اس نے کیا سمجھا؟ جس آدمی نے کتاب لکھی دوسرے جماعت کی، اس نے کس چیز کو سچ مانا؟ اس نے یہ سچ مانا کہ پہلی جماعت میں جو سیکھنا چاہیے تھا وہ مکمل سیکھ کر کے بچہ آ رہا ہے دوسری جماعت میں، یہ سچ مانا تھا نا۔ کیا اس بچے نے مکمل وہ چیز سیکھی پہلی جماعت میں 35% نمبر لا کر کے؟ نہیں سیکھی۔ اس نے کیا سیکھا؟ اس نے 35% سیکھا۔ اب جب وہ دوسری جماعت میں گیا تو وہ ہو گیا لنگڑا، چل نہیں پا رہا۔ مجبوری اس کی ہے کہ بتا بھی نہیں پا رہا، دوسری جماعت میں ہے نا۔ کچھ بچے ہیں جن کو 100% آ گیا، ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے، وہ ٹیچر پہلے رو میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ٹیچر کہہ رہا ہے وہ ٹیچر صرف انہی بچوں سے مخاطب، وہ پیچھے دیکھ بھی نہیں رہا کہ وہاں کوئی بچہ ہے جو یہاں سے رو رہا ہے، جو بچہ ہے بیٹھا جو یہاں سے رو رہا ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں کیوں، کیونکہ ہم نے سسٹم ایسا بنا رکھا ہے، ہم نے سسٹم ایسا بنا رکھا ہے کہ 35% نمبر آیا، باپ ماں کو بھی بڑی خوشی ہوئی، پاس ہو گیا بچہ۔ نہیں، بچہ پاس نہیں ہوا ہے آپ کا، میرا بچہ پاس نہیں ہوا، اس بات کو سمجھیے۔ اگر ہم لوگ ایکسلنس پیدا کرنا چاہتے ہیں تو 100% نمبر پاس مارک ہے، 100% نمبر پاس مارک ہے۔ یہ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، منگیر میں ایک جگہ ہے، ایک مدرسہ، اس کا نام ہے جامعہ رحمانی، اس میں ایک شعبہ ہے دارالحکمت۔ دارالحکمت میں عربی ادب میں، عربی زبان میں، ہر سبجیکٹ میں جو سبجیکٹ بچے پڑھ رہے ہیں اس کو پاس مارکس 75 ہے، پاس مارکس 75، اس سے نیچے والا فیل۔ جب وہ فیل ہوتا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ فیل ہو گئے بیٹا تم، ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ تم کو سمجھ میں نہیں آیا، تم کو ریمیڈیل کلاس کی ضرورت ہے۔ تب ہم اس کو اس کے اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کراتے ہیں۔ صبح 7 بجے جب اساتذہ ناشتہ کرتے ہیں تو وہ بچہ ان کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سیکھتا ہے، وہ سیکھ جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ فکر ہے جو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ 100% پاس مارکس ہے۔ یہ نہیں کہ وہ 100% کچھ اچھی چیز ہو گئی، وہ تو منیمم کرائٹیریا ہے، وہ تو مؤلف نے دوسری جماعت کے مؤلف کا جو اس نے سچ مانا، جو اس کا اسمپشن تھا، جو اس کا اسمپشن کرائٹیریا تھا، وہ یہ کہ بچہ جو آ رہا ہے دوسری جماعت میں اس کو وہ تمام چیزیں پتہ ہیں جو پہلی جماعت کی کتاب میں لکھی ہوئی تھیں، اسی کے بیسس پہ اس نے دوسری جماعت کی کتاب کو لکھا، اور ہم نے اپنے بچے کو بھیج دیا اوپر 80%۔ 80% کا کیا مطلب ہے؟ 80% کا مطلب ہے کہ اس کو 20% نہیں آتا ہے۔ تو جو پاس مارک اصلاً ہونا چاہیے وہ ہے 100%۔ اسی کا امپلیمنٹیشن شکاگو کے اسکول نے کیا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ناٹ یٹ، ابھی نہیں۔ تم سیکھ رہے ہو، ابھی اوپر جانے کے لائق نہیں ہو، ابھی نہیں، کل ہو جاؤ گے، ابھی نہیں کل ہو جاؤ گے۔ یہ سسٹم مشکل ہے، اس کی تنفیذ مشکل ہے تھوڑی سی، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جب وہ لوگ شکاگو میں کر سکتے ہیں تو ہم لوگ یہاں نہیں کر سکتے بھائی، یہاں بھی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو دوسری بات سمجھیے، ہم لوگ بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیتے ہیں، وہ کتاب CBSE کے کسی ٹیچر نے لکھی ہے۔ کتاب کس کے لیے لکھی گئی ہے؟ کتاب ایک نووس ٹیچر کے لیے لکھی گئی ہے، ایک نئے ٹیچر کے لیے لکھی گئی ہے۔ کتاب کسی ایسے ٹیچر کے لیے نہیں لکھی گئی جو ماہر ہو، وہ منیمم بیس لائن ہے، لیکن کتاب لکھی ہی کیوں گئی، اس پر غور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر اسٹینڈرڈس کو پڑھا جائے، CBSE کا اسٹینڈرڈ ہے، ICSE کا اسٹینڈرڈ ہے، کامن کور کا اسٹینڈرڈ ہے، پوری دنیا میں زبان کا اسٹینڈرڈ ہے، میتھمیٹکس کا اسٹینڈرڈ ہے، فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، بایولوجی کا ہے، درجے کے ساتھ تمام اسٹینڈرڈس لکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے ٹیچر، اور یہ آپ کو سوال کرنا ہے صفا پبلک اسکول کے اساتذہ سے،
کیوں؟ کیونکہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجنے والے ہیں انشاءاللہ، آپ اس اسکول کی مدد کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ان سے پوچھیں. کوئی بھی چیز پورا معاشرہ جب مل کر کے کسی چیز کو اچھا بنانا چاہتا ہے تب وہ چیز اچھی بنتی ہے. جب آپ اچھی گفتگو کریں گے یہاں سے، پڑھے لکھے لوگوں والی گفتگو کریں گے آ کر کے، زبردستی نہیں کریں گے کہ میرا بچہ فیل کیسے کیا اس کو پاس کرو، اگر یہ والی گفتگو نہیں کریں گے تب یہاں کے اساتذہ کے دل بڑھے گا اور وہ اچھا کام کر سکیں گے. تو جو سلیبس لکھا گیا، جو کتابیں لکھی گئیں، وہ کتابیں کیسے لکھی گئی؟ وہ کسی نہ کسی معایر پر لکھی گئی، معیار پر لکھی گئی. اب وہ معیار کیا ہے؟ یہ ہندوستان میں بدقسمتی ہے کہ استاذ پڑھتے ہی نہیں، نہ استاذ پڑھ رہے ہیں نہ بات ماں پڑھ رہے ہیں. اس لیے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہدف کیا ہے، گول کیا ہے، بچے کو سمجھانا کیا ہے. میں آج ہی صبح ایسی جلسے میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ روڈ پر موٹر سائیکل لے کر نکلیں تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ کیا بغیر پتہ کہ آپ موٹر سائیکل لے کے نکل جاتے ہیں؟ یا پتہ ہوتا ہے کہ وہاں جانا ہے، وہاں جا کر کے یہ کام کرنا ہے؟ جب آپ ایسا سوچ لیتے ہیں کہ وہاں جانا ہے تو پھر راستے پر سوچنا نہیں پڑتا، آپ آٹومیٹکلی چلتے چلے جاتے ہیں. تو اگر بچوں کو جب آپ سکھانے جا رہے ہیں اور اگر ایسا اسکول بنایا جائے جہاں بچوں کو جب سکھایا جا رہا ہو تو پہلے بتا دیا جائے کہ آج کے درس کا ہدف یہ ہے کہ ہم تم کو 1 اور 1 2 جوڑنا سکھائیں گے، ہم تم کو نمبر گننا سکھائیں گے، 1 2 3 4 5 100 تک سکھائیں گے. اس ایک ہفتے میں یہی کام کرنا ہے، 100 تک سیکھنا. تب بچوں کے سیکھنے کا شعور ہے وہ بڑھ جاتا ہے. جیسے آپ دکان پہنچ جاتے ہیں ویسے بچے اپنے گول تک پہنچیں گے، ویسے اساتذہ پہنچانے میں ان کی مدد کریں گے. اسی سلسلے میں ایک اور بات ہے، خاص کر کے چھوٹے بچوں کے لیے، اگر آپ بچوں کو 5 حواس کے ذریعے سکھائیں گے. اچھا، سکھانے کی تمام ذمہ داری اساتذہ کی نہیں ہے، سکھانے کی تمام ذمہ داری اساتذہ کی نہیں ہے، سکھانے کی تمام ذمہ داری اصلاً والد کی ہے. آپ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اصلاً والد کی ہے. اب ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں، اس لیے لوگ اسکول بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں، بیٹھ کر کے سکھائیں. تو بچوں، خاص کر کے چھوٹے بچوں کے ساتھ اگر ہم اپنے 5 حواس کا استعمال کر کے بچوں کو سکھائیں، مثلا 1 سے لے کے 100 تک بچے کو گننا سکھانا ہے، تو آپ کو بچوں کو سکھانا چاہیے کہ 1 سے لے کر کے 100 تک ہم سونگھ کر کے سیکھیں گے. 100 مختلف چیز کو سونگیں گے، 1 2 3 4 سونگتے جائیں گے، گنتے جائیں گے، سونگتے جائیں گے، گنتے جائیں گے. 100 چیز کو چکھ کر کے سیکھیں گے، چکھتے جائیں گے، گنتے جائیں گے. 100 قسم کی آواز سنیں گے، 100 مختلف چیزوں کو چھوئیں گے، 100 مختلف چیزوں کو دیکھیں گے. 5 حواس کا استعمال، جس ٹاپک پہ 5 حواس کا استعمال کیجیے گا وہ آپ کے بچے کے ذہن میں بھی رہے گا اور دل میں اترے گا. اگر نہیں کیجیے گا، کسی ایک حواس کا استعمال ہوگا تو زیادہ سے زیادہ ذہن میں رہے گا، یہاں تو نہیں آتا، یہاں نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ. جب ایسے تعلیم ہوگی تب کامیاب تعلیم ہوگی. تعلیم ایک خاص کر کے اساتذہ ایک ایسا فن ہے جو بے پناہ مشکل ہے، بے پناہ مشکل ہے. بہت سوچنا پڑتا ہے، بہت دل لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے ایک حقیقی استاذ بنتے ہیں لوگ. اور ہمارا حشر یہ ہے کہ ہم لوگ سب سے کم پیسے اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں، چاہے مدرسے میں ہو چاہے اسکول میں. اسکول میں تو شاید حالت پھر بھی کچھ بہتر ہے، مدرسے کی تو اور غیر. یعنی وہ شخص جو قرآن کا علم دے رہا ہے، جو سب سے بہتر علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور سب سے کم سیلری کس کو دیتے ہیں ہم لوگ؟ اپنے قرآن کے ٹیچر کو سب سے کم سیلری. اسکول کے اندر بھی جو اسلامک اسٹڈیز پڑھا رہے ہیں بیچارے سب سے کم سیلری ہوتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا ہو گیا ہم لوگ؟ کیسے سوچ رہے ہیں ہم لوگ؟ وہ جو آپ کے بچوں کی آئیڈینٹی بنا رہا ہے، وہ جو آپ کے بچوں کی آئیڈینٹی بنا رہا ہے، اس شخص کو ہم سب سے کم پیسے دے رہے ہیں.
وہ آئیڈینٹی جو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے خاص کر کے سوسائٹی میں. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ لوگوں کو مل کر کے طے کرنا ہے کہ صفا پبلک اسکول کے جو اسلام ٹیچر ہوں گے, جو قرآن ٹیچر ہوں گے, ان کی سیلری کیا ہونی چاہیے. اگر کم ہوگی تو یہ آپ کے معاشرے کا عکس ہوگا کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہے. اگر ٹھیک ٹھاک ہوگی تو آپ کے معاشرے کا عکس ہوگا کہ آپ کا معاشرہ کیسا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ سیلری بہترین ہوگی انشاءاللہ. آئیڈینٹی کے کوشچن پہ میں 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بہت ہی افسوسناک وقت ہے نا بھائی. ٹھیک, 2-3 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت ہی خطرناک ہیں. دیکھیے, ہم لوگ اپنی سوسائٹی میں بچے کیا سوچ رہے ہیں, کیا محسوس کر رہے ہیں, اس کو نہیں دیکھتے, اس کو نہیں ناپتے, اس کا سروے نہیں کرتے. لیکن جن سوسائٹیز نے سروے کیا ہے, بہت ہی خطرناک چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں. اور ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اپنے سوچنے کے طریقے کو تبدیل کریں. میں امریکہ اور کینیڈا میں سروے کیا گیا بچوں کا جو 5 سے 9 سال کے بچے ہیں. ڈیٹا پوائنٹس بہت ہیں, میں 2-3 ڈیٹا پوائنٹس سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو. 5 سے 9 سال کے اور پھر ٹین ایجرس یعنی 13 سال سے لے کے 19 سال تک کے بچوں کا. سنیے اس چیز کو اور سوچیے کہ جب وہاں یہ ہے, جبکہ وہاں اتنی آزادی ہے, سوچ کی آزادی ہے, فکر کی آزادی ہے, تم حجاب پہنو نہیں پہنو. آج تک امریکہ میں ایک حجاب کا کیس نہیں آ رہا ہے. مسلمان امریکہ میں آج تک ایک حجاب کا کیس نہیں آ رہا ہے. کمپنی میں نماز پڑھنے کا ایک کیس نہیں آ رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہر جگہ جہاں چاہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, ریسٹورینٹ میں ہو, باہر ہو, پارکنگ لاٹ میں ہو, کہیں بھی. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا. اس سوسائٹی کا یہ حال ہے. سنیے تو یہاں کیا ہوگا, ہم ناپتے نہیں اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے. ہر 3 میں سے ایک بچہ, ہر 3 بچے 5 سے 9 سال کی عمر کا, ہر 3 میں سے ایک بچہ دوسرے کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ہر 3 میں سے ایک بچہ دوسرے کو نہیں بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے. ہر 6 میں سے ایک بچہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے, یہ پریٹینڈ کر رہا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے. ہمارا بچہ, ہر 6 میں ایک بچہ دوسروں کو ایکٹیولی یہ بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے, جبکہ وہ مسلمان ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کے بچے یہاں آپ کے اسکولوں میں کیا کہہ رہے ہوں گے دوسروں سے؟ جب وہاں یہ حشر ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ سوچیے. کیا ہم لوگ بچوں کو سائیکالوجسٹ کو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے بچے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج میں ملا, کیا نام تنویر صاحب ہے نا, انہوں نے ایک ویلنس ان باکس پیکج دکھایا, اور میں اس کو اور دیکھنا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. اگر وہ واقعی اچھی چیز ہے تو ہم لوگ کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی آئیڈینٹی مضبوط رہے. اب سنیے, رسکی بیہیویئر, وہ بیہیویئر جو اسلام سے دور لے جاتا ہے, وہ بیہیویئر جو تعلیم سے دور لے جاتا ہے. 13 سے 19 سال کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ جب وہاں یہ حشر ہو رہا ہے تو یہاں کیا ہوگا؟ جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ لوگ کو لگے گا نہیں یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ لوگ کو لگے گا کہ نہیں یہاں تو ایسا نہیں ہوگا, ایسے خراب حالات نہیں ہیں. لیکن پھر دوبارہ سوچیے, دیکھیے وہاں جو ہے تقریباً 45% بچے مسلمان ہیں اور 45% بچیاں مسلمان نے کم سے کم ایک دفعہ شراب چکھی ہے. کم سے کم ایک دفعہ شراب چکھی ہے. اچھا, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے معاشرے میں شراب اویلیبل نہیں ہے. ہم لوگ غلط فہمی میں ہیں. ہم لوگ اس شتر مرغ کی طرح ہیں جس نے اپنے سر کو گاڑ دیا ہے زمین میں اور کہہ رہا ہے دنیا میں کچھ نہیں, سب ٹھیک ہے, کچھ نہیں ہو رہا. ہر جگہ شراب چلی, ہر کونے پہ مل رہی ہے, ہر جگہ نشہ موجود ہے, ہر جگہ نشہ موجود ہے. صرف ہم لوگوں نے یہ پسند کر لیا اپنے لیے کہ ہم دیکھیں گے نہیں. ٹھیک اسی طرح سنیے, 19% لڑکیوں نے اور 28% لڑکوں نے جو مہلک ڈرگ ہوتی ہے, جو ایک دفعہ آپ کر لیں تو اس کا نشاور ڈرگ جو ہوتی ہے اس کا استعمال کیا ہوا ہے. ڈرگس کے بارے میں بھی ہم لوگ یہاں یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں ہمارے بچے تو بڑے نیک سیدھے پارسا اللہ والے ہیں, وہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. پھر دوبارہ دیکھیے, اللہ نہ کرے ایسا, اللہ نہ کرے کہ آپ کے گھر کے لے سکے.
48% लड़कियों ने 48% लड़कियों ने और 57% लड़कों ने गलत रिश्ता कायम किया है। ऐसा मत समझिए कि आपका घर महफूज है, बिल्कुल ना समझिए। और इसका यह मतलब भी नहीं है कि अब हम लोग जाकर के अपने घर के दरवाजे को बंद कर दें, ये भी नहीं है। तालीम, इस्लामी तालीम, सही तालीम, इस्लामी माहौल में तालीम, ये वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत है। जब आप एक्सप्रेशन का मौका देंगे, सही एक्सप्रेशन का मौका देंगे, तब चीज़ें तब्दील होंगी। अगर हम किसी चीज़ को बंद कर दें, प्रेशर कुकर की सीटी की जगह को अगर ब्लॉक कर दे तो प्रेशर कुकर फटेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं फटे। इसलिए उसको एक्सप्रेशन का मौका देना चाहिए, ख़ास करके अपने टीनेज बच्चों को, लड़के और लड़कियों को उनकी बात सुननी चाहिए। अगर वो गलत भी बोल रहे हैं तो सुननी चाहिए। मेरे पास एक साहब आए, कहने लगे कि भाई ऐसा है कि मेरा बेटा जो है वो इल्हाद की तरफ जा रहा है, तुम आकर किससे बात करो। ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं उसके पास गया, बातचीत शुरू की। मैंने कहा चलो ऐसा करो कि मुझे ये नहीं लगता कि अल्लाह तबारक तआला है, मैं कह रहा हूँ उससे, मुझे नहीं लगता कि अल्लाह तबारक तआला है, अल्लाह नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। और मुझे ये भी नहीं लगता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है। अब ऐसा करो कि तुम मुझे साबित करके दो कि अल्लाह है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, तब मैं मुसलमान रहूँगा, वरना मैं इस्लाम छोड़ रहा हूँ। उसका असर क्या हुआ होगा? सोचिए, एक टीनेजर बच्चे पर, जिसके पास कंप्यूटर भी है, सब कुछ है। इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। उसने ढूंढ ढांड करके बता दिया मुझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं। उसका ईमानी बच गया, मेरा ईमानी बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मैंने क्या किया? उसको एक्सप्रेशन का मौका दे दिया। फकत खुद ही खोजो, बताओ, सारी जिम्मेदारी दिन के हमने थोड़ी उठा रखी है। खोज के निकालो, पैरामीटर्स बता देते हैं, पैरामीटर्स बता दिए, अब वो खोज के निकाल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब हम लोग ऐसे सोच करके काम करेंगे, तब आज के ज़माने में बात बनेगी। बहुत सुन रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो इल्हाद की तरफ जा रहे हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमने बच्चों को कुरान के बारे में बताया हो और बच्चे मुल्हिद हो जाएं? कैसे हो सकता है? जबकि मौजज़ा उनके हाथ में है। वो ऐसे हो सकता है कि अपने बच्चों को अरबी नहीं सिखाई, हमने बच्चों को अरबी नहीं सिखाई। अब लोग कहेंगे कि भाई अरबी की बात कर रहे हो, फिर अंग्रेजी की बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोग क्या सिखाया? अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ। ये नहीं सिखाया जैसे कि सदर मोहतरम साहब ने अभी अभी फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को नहीं सिखाया कि ये दीन है और ये दुनिया है, तमाम असमा सिखाए। तो ऐसे स्कूल बनाइए जिसमें इस्लामी तालीम बुनियाद, फाउंडेशन, नींव हो, उसके ऊपर तमाम चीज़ें बढ़ती जाएंगी, लेकिन फ़िक्र इस्लामी होनी चाहिए। आपके सोचने का ज़ाविया इस्लामी होना चाहिए। जब आप इस्लामी ज़ाविये से सोचते हैं तब ये पता चलता है कि अच्छा, ग्रेविटी न्यूटन ने नहीं बनाई, अल्लाह तबारक तआला ने बनाई। केमिकल रिएक्शन अल्लाह की सुन्नत है, ऐसा होगा ही, दूसरे तरीके से नहीं हो सकता। फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो अल्लाह की सुन्नत है। हरा पत्ता है तो ऐसा ही होगा, अल्लाह ने ऐसे ही बनाया, वो दूसरे तरीके से नहीं होगा। अब उसको समझने की जरूरत है। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आयात हैं अल्लाह की। जब हम इसको इस नुक्ते नज़र से समझते हैं कि ये आयात है अल्लाह की, आओ इसको सीखें ताकि हम अल्लाह के बारे में जान सकें, अल्लाह की मार्फत तक पहुँच सकें, तब ईमान बढ़ता है, ऐसे ईमान नहीं बढ़ता। तो मटीरियल साइंस जिसे हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब बेहतरीन आलात हैं ईमान को बढ़ाने के। लेकिन कैसे? कुरान के फ्रेमवर्क में, इस्लाम के फ्रेमवर्क में। जब हम इस्लाम के फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखेंगे, कुरान के फ्रेमवर्क में चीज़ों को देखेंगे, तब ये सब बातें हो सकती हैं। अखीरन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुसलमान बहुत ज़माने से नई लीडरशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हमारा कायद नहीं बन रहा, कोई उठ के नहीं आ रहा।
ایک جنریشن ہوتی ہے جس میں اکثر لوگ اچھے ہوتے ہیں، اکثر لوگ بہت دمدار ہوتے ہیں، لیکن کوئی جنریشن نہیں بن رہی. ایک آدھ اکا دکا ادھر ادھر نظر آ جاتے ہیں ٹمٹماتے ستارے، لیکن اس کے علاوہ ایک ایسا ہجوم نظر نہیں آ رہا جو قائدین کا ہجوم ہو، جو امت کو لیڈ کر سکے. لیکن ہم یہ بھول جا رہے ہیں کہ ہم جس چیز پر اکتفا کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، صرف زکوٰۃ. میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ آپ کا مال ہے ہی نہیں اصلاً. اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو گنہگار ہیں بھائی. آپ زکوٰۃ کا مال نکال کر کے اس پر محاسبہ نہیں کر سکتے. اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس سے کیا کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ زکوٰۃ کے مال پہ یہ سب نہیں پوچھ سکتے، وہ تو آپ کا ہے ہی نہیں، وہ تو آپ کی مال کا نجس ہے نا؟ تو اس مینٹیلٹی سے اوپر اٹھنا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے نیکی کے بارے میں؟ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. نیکی تک نہیں پہنچ سکتے کب تک؟ جب تک کہ تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے کہ تم کو محبت ہے. بہت ہی مشکل آیت ہے، بہت ہی مشکل آیت ہے. اللہ نے پیسے کا نام نہیں لیا یہاں سے، اللہ نے صرف پیسے کا نام نہیں لیا. پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، عقل کوئی شے نہیں ہے. اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے کہ تم کو محبت ہے. سوچیے اس جملے اس آیت کے بارے میں. تو زکوٰۃ سے اوپر اٹھیے. وہ چیز جو آپ اس دنیا میں دے رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، وہ قرض حسنہ ہے جو آپ کو اوپر ملنے والا ہے اور جس کا بدلہ اللہ دینے والے ہیں. ویسے بھی شاہ جہاں میرا خیال ہے تاج محل اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے قبر میں، بچ گئے. اور لال قلعہ بھی لے کر کے نہیں گئے، وہ بھی ابھی تک ہے. اور اس میں تقریر بھی مغلوں کی نہیں ہو رہی ہے آج کل. کوئی اپنے ساتھ اپنا مال لے کے نہیں جاتا. یہ جو لوگ پیسہ بنائے چلے جا رہے ہیں اور رکھے چلے جا رہے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی بھی اپنا رزق لے کر کے آیا ہے میرے بھائی. ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے مال پہ زندہ رہنے والا ہے. جیسے آپ اپنے باپ کے مال پر زندہ نہیں ہیں، ویسے آپ کے بیٹا اور بیٹی کے لیے اللہ کافی ہے جیسے اللہ آپ کے لیے کافی ہے. اس بات کو سمجھیے، اس کو دل میں جگہ دیجیے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بچوں کے لیے کافی ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ تمام مال نکال کے انفاق کر دیجیے، دے دیجیے، لیکن زکوٰۃ سے اوپر اٹھنا پڑے گا، جسے ہم لوگ رحمانی 30 میں کہتے ہیں زکوٰۃ پلس مینٹیلٹی. مسلمانوں کو زکوٰۃ پلس مینٹیلٹی پیدا کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے پھر دوبارہ. اس سلسلے میں آپ لوگوں نے بڑی گفتگو سن رکھی ہے، اس لیے میں اور گفتگو اس پہ نہیں کروں گا. اخیراً میں چاہتا ہوں کہ صفا اسکول کے بارے میں جتنی باتیں مجھے پتہ چلی ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک بہترین اسکول کا قیام کی آمد ہے. ماشاءاللہ اسکول شروع ہو چکا ہے. ابھی ایک جگہ پر ہے 2 ایکڑ زمین خریدی جا چکی ہے، اب اس میں تعمیر ہونا ہے. لیکن تعمیر سے پہلے جس سے زمین خریدی گئی ہے اس کو پیسے دینے ہیں. 60 لاکھ روپے آپ ہی لوگوں نے جمع کر کے دیے. آپ ہی میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جیب سے 60 لاکھ روپے جمع کر کے دیے ہیں، اور 80 لاکھ روپے اور زمین والے کو دینے ہیں جس کا پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا جا چکا اور ہر مہینے کا دیا جا چکا کہ آنے والے مہینے میں 5 لاکھ، اس کے بعد 7 لاکھ، اس کے بعد 10 لاکھ، اس کے بعد 15 لاکھ، جو بھی اسکیم ہوگی وہ مفتی انیف صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن وہ دیا جا چکا ہے. اب یہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بہترین پروجیکٹ میں آپ لوگ ہاتھ بٹائیے. انشاءاللہ ہم سب لوگ ہاتھ بٹائیں تاکہ یہ چیز اپنے پائے تکمیل تک پہنچ سکے. ایک بہترین اسکول بن سکے جہاں نافع علم سکھایا جائے بچوں کو، جہاں قرآن اساس ہو تمام علم، جہاں بچے بہترین عربی پڑھ رہے ہوں، عربی بول رہے ہوں، اور ساتھ ساتھ انگریزی بھی بول رہے ہیں اور ہندی بھی بول رہے ہوں، تمام زبانیں بول رہے ہیں انشاءاللہ، اور بہترین فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، بایولوجی سب پڑھ رہے ہوں. اسی کے ساتھ میں شکر گزار ہوں پھر سے صفا پبلک اسکول کا، صفا بیت المال کا، جنہوں نے مجھے آنے کی دعوت دی.
اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اس اسکول کو جلد مکمل کرائے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔